تعالیٰ نے سورہ الحاقہ میں جو نیک بندے ہیں ان کے لیے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، جو برے لوگ ہیں ان کی بری عادات کا تذکرہ کیا، ان بری عادات میں سے ایک عادت یہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ یہ مجھے کھانے سے یاد آیا آپ بھی کھانا کھا کے جائیے گا، یہ اس آیت میں کھانے کا تذکرہ ہے نا۔ میں اصل بندہ بھول جاتا ہوں، بعض لوگ 2 گھنٹے سے آگے بیٹھے ہوتے ہیں، مجھے یاد ہی نہیں ہوتا کہ یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آ کے کئی بار میرے ساتھ ایسے واقعات ہوئے ہیں، اتنے ہوئے ہیں کہ بہت زیادہ ہوئے ہیں۔ اب یہ سناتا ہوں، یہ تھوڑا سا درس ہو جائے نا۔ ایک صاحب کو میں نے بلایا عصر میں، میرے سالے تھے، وہ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، سگے سالے۔ وہ آئے عصر میں، عصر سے پہلے ملاقات ہوئی، میں نے کہا نماز کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملتا ہوں میں۔ نماز کے بعد میں بے خیالی میں گھر میں چلا گیا، مجھے یاد ہی نہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں باہر۔ تو فون میرا بند ہوتا ہے، مغرب کی نماز پڑھنے آیا، مجھے یاد آیا او بھائی میں نے ان کو بلایا تھا ملاقات کے لیے کوئی پیسے دینے تھے یا کوئی کام تھا واللہ عالم۔ مغرب میں میری ان سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا اوہو مغرب کی نماز کے بعد میں آپ سے ملتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، میں بھول گیا تھا۔ میں مغرب کی نماز کے بعد ہم اسپیڈ میں نکل گئے، وہ بیچارہ بیٹھا رہا عشاء تک، سگا سالہ۔ عشاء میں نیچے آیا تو مجھے یاد آیا او بھائی، اچھا وہ تھوڑے سے ان کے چہرے پہ غصے کے آثار بھی کہ یار اب کوئی حد ہوتی ہے۔ میں نے کہا واقعی یہ میری غلطی ہے۔ الحمدللہ عشاء کے بعد پھر چلا گیا، میں بھول گیا میں کسی کو بٹھا کے گیا ہوں۔ یہ پرانی بات ہے، اب تو ہم نے اس کو مینج کر لیا ہے، اسسٹنٹ رکھ لیا ہے، وہ سنبھال رہا ہوتا ہے بندوں کو۔ پھر میں گیا ہوں تو مسلسل کال آ رہی ہے۔ اچھا بچے بھی ہمارے باہر آئے تو اس نے بچوں سے بولا، بچے کہیں ادھر ادھر ہو گئے، پھر وہ بتانا بھول گئے، بچے تو بچے ہوتے ہیں۔ 11:30 12 بجے میں نیچے آیا ہوں، مجھے یاد آیا کہ بندہ بیٹھا ہوا تھا، میں نیچے آیا تو وہ نہیں تھے۔ میں نے میسج پڑھے ہیں تو ماشاءاللہ صلواتوں کی ایک پوری داستان۔ تو ایسا ہوتا ہے بڑے شہروں میں، لوگ نہیں سمجھتے اس چیز کو کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جب آدمی مصروف ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ تو یہ نارمل ہے، کوئی یا تو یہ نا یہی کام ہے دنیا میں اور کوئی کام نہیں ہے، تو اس کو اب ہم نے مینج کیا کہ تاکہ سالے کے ساتھ تو ایسا ہو گیا، ان سے تو ہم نے معذرت کر لی، سمجھایا، منا لیا، گلے مل کے روئے، جو بھی کرنا تھا، لیکن مزید نہ ہو لوگوں کے ساتھ۔ تو قرآن کی جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں برے لوگ جو آگ میں جلیں گے قیامت کے دن، ان کی بری صفات بیان کی۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ غریب کو، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیا کرتے تھے۔ تو انسانیت کا کتنا خیال ہے اسلام میں، اس پر تو ہم سب تقریریں کر لیتے ہیں۔ اسلام میں یہ خوبی ہے کہ وہ غریبوں کے حقوق بہت بیان کرتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ عمل کیا ہے، پریکٹیکلی عملاً ہم یہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن نے اہل جہنم کی بار بار یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کا خیال نہیں رکھتے، اور جنتیوں کی جہاں بھی صفت بیان کی وہاں یہ کہ وہ مخلوق پر خرچ کرتے ہیں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کنجوس آدمی کے لیے جنت میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ خوب سمجھ لیں،
اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ کنجوسی ختم کیسے ہو. اچھا جو کنجوس ہوتا ہے نا وہ خود اپنے آپ کو کنجوس نہیں سمجھتا, یہ بڑا مسئلہ ہے. آپ جب بیمار ہیں, مریض ہیں, آپ اپنے آپ کو مریض ہی نہ سمجھیں تو آپ علاج کرائیں گے؟ ہیں بھائی, نہیں کرائیں گے نا. کنجوس اپنے آپ کو کنجوس سمجھتا ہی نہیں ہے تو وہ اپنی اصلاح کی فکر کیسے کرے گا؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کنجوس اپنے آپ کو کنجوس کیوں نہیں سمجھتا؟ میں نے یہ دعویٰ کر دیا, مفتی صاحب آپ کو کیسے پتا چلا کہ کنجوس اپنے آپ کو کنجوس نہیں سمجھتا؟ اصل میں کنجوس اپنے آپ کو کنجوس اس لیے نہیں سمجھتا کہ وہ ہے کنجوس. اگر وہ اپنے آپ کو کنجوس سمجھتا تو کنجوس تھوڑی ہوتا. وہ خرچ کرنے کو سمجھتا ہے, میں جو 1 روپے دے رہا ہوں یہ بہت دے رہا ہوں, تو وہ تو سخی سمجھتا ہے اپنے آپ کو. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اتنے سے پیسے بھی کہیں نکال دیے نا تو یہ اتنے سے آپ کو لگ رہے ہیں, یہ اتنے سے ہے نہیں, یہ کیا ہے, بہت بڑی رقم ہے. آج میں نے ایک غریب کو 5 روپے دیے, بھائی فاطم تائی کی قبر پہ لات مار دی. اور سخی بڑی بڑی رقمیں خرچ کر کے بھی شرمندگی کا احساس ہوتا ہے کہ یار اللہ نے دیا اتنا ہے, پتہ نہیں یہ قبول بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. جو میری ذمہ داری تھی میں نے پوری کی بھی ہے کہ نہیں کی ہے. وہ اتنا خرچ کر کے بھی سخی اپنے آپ کو کنجوس سمجھتا ہے, اور کنجوس تھوڑا خرچ کر کے بھی اپنے آپ کو سخی سمجھتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ ایک شعر ہے نا, جان دی ہوئی اسی کی تھی. یعنی ہم نے اللہ کے راستے میں جان دے دی, کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ جان دی ہمیں کس نے تھی؟ اس اللہ نے دی تھی. تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یعنی حق بات یہ ہے کہ اللہ کا جو ہم پر حق تھا کہ ہم اللہ کی راہ میں جان دیں تو وہ حق ادا ہوا نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے تو ہم سے ہماری جان مانگی تھی اور ہم نے اپنی جان کے بجائے وہی جان دے دی جو اللہ نے ہمیں بھیک میں دی تھی. تو کیا کون سا تیر مار لیا ہم نے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو جو حقیقت میں سمجھتا ہے نا کہ یہ چیزیں گاڈ گفٹڈ ہیں, یہ جان, تو یہ جان دی اللہ نے, جب یہ احساس انسان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ جان دے کے بھی شرمندہ ہوتا ہے کہ اللہ کا جو ہم پہ حق تھا وہ ادا نہیں ہوا. یہ تو ویسے بھی وہ جب چاہتا, اگر آپ اللہ کے راستے میں شہید نہیں ہوتے تو کیا مرو گے نہیں؟ ٹرک کے نیچے آگے مر سکتا ہے آدمی, زلزلے میں ہلاک ہو سکتا ہے, کرونا میں ہلاک ہو سکتا ہے. 20 طریقے ہیں ہلاک ہونے کے. اللہ کا احسان کہ اللہ نے آپ کی جان لینے کے لیے شہادت کے رتبے پہ فائز کر دیا آپ کو. تو جو جان کے معاملے میں سخی ہوگا پوری جان لٹا کے بھی سمجھے گا کہ حق ادا نہیں ہوا. ایک صحابی تھے نا, میدان جنگ میں گرفتار ہو گئے تو ان کے بارے میں آرڈر ہوا, وہ جو پتہ نہیں فارس کا بادشاہ تھا وہ جلتی کڑھائی میں ڈال رہا تھا قیدیوں کو. تو یہ رونے لگے, تو اس نے کہا کہ موت کے ڈر سے رو گئے. انہوں نے کہا موت کے ڈر سے نہیں, اللہ کی خاطر ایک ہی دفعہ قربانی دوں گا, کاش یہ بار بار دینے کا موقع ملتا, بار بار قربانی دینے کا موقع ملتا. ایک ہی جان ہے وہ دے دیں گے اللہ کو, اس میں کیا کون سی بڑی بات ہے. تو آپ بتاؤ, مال سے زیادہ قیمتی تو جان ہے انسان کی. جو سخی ہوتے ہیں وہ جان دے کے بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں دیا, تو جو مال کے لحاظ سے سخی ہوگا نا وہ مال دے کے بھی سمجھتا ہے ہم نے کچھ نہیں دیا. وہ اپنے آپ کو کنجوس سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے ساری دولت نعمت سب کچھ دیا اللہ نے, اور میری ضرورت تو 2 وقت کی روٹی ہے, سر چھپانے کے لیے چھپڑا چاہیے, باقی تو سارا اللہ کی دین ہے, تو میں نے کون سا تیر مار دیا. اور کمال کی بات یہ کہ اللہ کہتا ہے دو گے تو واپس بھی لوٹا دوں گا, میں برکت دے دوں گا اس میں. تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ فَلِأَنفُسِكُمْ, جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو اپنے لیے کر رہے ہو, ہمارے لیے تھوڑی کر رہے ہو.
اور کنجوس کیا کرتا ہے؟ کنجوس اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں کنجوس ہوں، یہ بڑی ٹینشن ہے اس کو. پہلے یہ احساس دلانا پڑتا ہے، تو مان لے کہ تو ایک نمبر کا کنجوس ہے، پھر جا کے وہ علاج کرے گا. علاج ہم بعد میں بتائیں گے اس کو کہ تو علاج کرے گا کیا. پہلے اس کو یہ احساس تو ہو کہ میں کیا ہوں، کنجوس ہوں. اب ظاہر ہے کنجوس کی ڈیفینیشن فزکس کی اور کیمسٹری کی کتابوں میں پڑھائی نہیں جاتی. اسکولوں میں آج کل مسئلہ سارا ہی ہے، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں انسان تو بن نہیں رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، سائنٹسٹ بن رہے ہیں، کاروباری بن رہے ہیں، لیکن اچھے انسان، کیونکہ چیپٹر ہی نہیں ہے نا، اچھا بنانے کا کوئی چیپٹر ہی نہیں ہے.